الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. صفحہ نمبر 124 الثوابت والمتغیرات فی مسیرۃ العمل الاسلامی سے ایک یہ جو عنوان چل رہا ہے وہ یہ ہے ان الایمان منہ ما یلزم لثبوت عقد الاسلام والنجاة من الخلود فی النار، کہ ایمان کا ایک وہ حصہ ہے یا ایمان کا ایک وہ پہلو ہے جو کہ لازم ہے اس بات کے لیے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ہی اس سے ثابت ہو. عقد الاسلام، اسلام کا جو انسان کا اعتقاد ہے وہی ثابت ہو، یا انسان اسلام کا جو ایگریمنٹ ہے انسان کی زندگی میں وہ وجود پائے. اور والنجاة من الخلود فی النار، اور دوزخ میں ہمیشگی، دوزخ سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ بچائے اسے، دوزخ میں ہمیشگی سے بچنے کے لیے جو ایمان کا جو حصہ یا جو پہلو ضروری ہے وہ ایک خاص ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو عنوان تو یہ ہے لیکن اس کو ہم تھوڑا سا وضاحت کر دیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے اس بیان ایمان کی روح سے ایمان کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، یا ایمان کے 3 پہلو بتاتے ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان مجمل، اور ایک ہے ایمان واجب، اور ایک ہے ایمان کامل. مجمل، واجب اور کامل، تو 3 چیزیں ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم وضاحت یہ کر دیں کہ یہ تقسیم ہم کیوں کرتے ہیں. اچھا، وہ یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں ہم اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ اگر آپ امام بخاری کی کتاب الایمان پڑھ لیں تو آپ کو جا بجا فلاں چیز ایمان میں سے ہے، فلاں چیز ایمان میں سے ہے، فلاں چیز ایمان میں سے ہے. جتنے تصورات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست وہ ایمان ہے، جتنے اخلاق ہیں اچھے وہ ایمان ہے، جتنی عبادات ہیں وہ ایمان ہے. اطاعت کے جو رویے ہیں ان سب کو ایمان کہا گیا. اور یہ بات اس قدر کثرت اور تسلسل سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. اچھا، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ الایمان بضع و 70 شعبۃ، کہ 70 سے اوپر 73 سے اوپر ایمان کے شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. سب سے اعلیٰ ایمان کا جو ہے درجہ یا شعبہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو سب سے کم ترین شعبہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے کسی رکاوٹ کو یا اذیت کی چیز کو یا کسی گندگی کو ہٹا دینا. اچھا، اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ان ساری چیزوں کو ایمان کہا گیا ہے. اب آپ نے وہ دیکھا، وہ اختلاف اس کو چھوڑ دیجیے جس کو ہم نے کہا کہ لفظی اختلاف، اور اس میں الجھن میں جانا بھی نہیں چاہیے. تو وہ جو ہے نا، ہمارا جو مرجئہ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اعمال کو بھی ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ایک موٹا سا اشکال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب، اگر آپ اعمال کو ایمان کہتے ہیں تو پھر آپ میں اور خوارج میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ آپ ہیں اہل سنت اور آپ کہتے ہیں کہ اعمال میں سے ایک ایک چیز ایمان ہے. بھی ایمان اگر ہے تو پھر اعمال کو چھوڑنے کا مطلب کفر ہوا، کیونکہ اعمال کرنا ایمان ہے تو اعمال کو چھوڑنا کفر ہوا. تو پھر آپ میں اور خوارج کے مذہب میں کیا فرق ہے؟ اور یہ بسا اوقات اہل سنت کے مذہب کو بیان کرنے والے بہت سے حضرات یہاں پر کچھ خلط مبحث بھی پیدا کر کے دے دیتے ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم بے شمار جگہوں پہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ہمارے جو یہ سلف ہیں وہ بھی مثال جو دیتے ہیں ایمان کی وہ ایک درخت سے دیتے ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ایک
پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں پوری طرح جمی ہوئی ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، گہری ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو یہ جو پورا درخت ہے اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایمان ہے. اچھا، البتہ خوارج سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ خوارج اس کو ایک ہی چیز کے طور پر لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ شجر تو ایمان ہے، البتہ شجر کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہ اگر چلے جائیں تو درخت بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ شجر کا تنا ہے. ٹھیک ہے، تو شجر کی جڑیں اور تنا بھی ہوتی ہیں اور شجر کی شاخیں بھی ہوتی ہیں. شاخیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی اہم اور بنیادی ہوتی ہیں اور درخت کا بہت سارا پھیلاؤ جن پر وہ قائم ہوتا ہے، اور کچھ شاخیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بہت زیادہ درخت کے پھیلاؤ کو لیے ہوئے نہ، بہت چھوٹی چھوٹی بھی شاخیں ہو سکتی ہیں. اس کا آخری پتا بھی درخت ہی ہے. ٹھیک ہے، درخت پورا، درخت میں پتے بھی ہوتے ہیں، درخت کے اندر ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، موٹی شاخیں بھی ہوتی ہیں، تنا پورے درخت کو. تو اس وجہ سے ایک پتے کے لیے پر بھی ہم شجر ہی کا لفظ بولیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ پتے کے اندر اور تنے کے اندر البتہ فرق ہے. یہ وہ بات ہے جو خوارج کو جو بات سمجھ نہیں آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو حکم پتے کا وہی حکم جو ہے وہ تنے کا. اچھا، مرجئہ کہتے ہیں کہ آپ شاخوں کو تو درخت کہیں نا، وہ تو جو تنا ہے بس. وہ ہم نے کہا کہ یہ کون سا درخت ہوتا ہے کہ جو صرف جو ہے نا وہ تنا ہو تو لا محالہ اس پر شاخیں ہونے چاہیے، اور پورے شجر ہی کو ہم تو شجر کہیں گے. ہم تو شجر کی کسی ایک بھی چیز سے دستبردار نہیں ہوں گے. مرجئہ دستبردار ہوتے ہیں، ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بہت اہم فرق ہے ہمارے اور مرجئہ کے مابین، کیونکہ مرجئہ اعمال سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور ایک ٹنڈ منڈ درخت کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ ایمان کہیں. ہم کہتے ہیں ایمان کب اس کو کہیں گے؟ یہ ٹنڈ منڈ ہے، اس کے اندر سے بہت سارا ایمان چلا گیا ہوا ہے. لیکن وہ پچھلا جو مبحث ہے اگر وہ آپ کو یاد ہو تو ہم ایمان کی تبعیض کے قائل ہیں. تبعیض کا مطلب ایمان کے اجزاء کر سکنا، ایمان کو شاخوں، پتوں، تنوں میں تقسیم کر سکنا، جو کہ نہ مرجئہ کرتے ہیں نہ خوارج کرتے ہیں. مرجئہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا اکٹھا ہوتا ہے اور وہ اس نے جانا کہاں ہے. وہ خوارج کہتے ہیں کہ وہ سارا اکٹھا ہوتا ہے، وہ سارا ہی چلا جاتا ہے. تو جیسے ہم نے وہ مثال دی تھی کہ وہ مطلب ہے کہ آدھے گلاس پانی کے وہ قائل نہیں ہیں، دونوں ہی، مرجئہ بھی اور خوارج بھی. اچھا، اہل سنت کہتے ہیں کہ جتنا پانی ہوگا اتنے کو ہم پانی کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر تو اب آدھا گلاس ہے، آدھے گلاس کو مرجئہ کہتے ہیں بھی دیکھیں گلاس یا بھرا ہوتا ہے یا خالی ہوتا ہے. یہ تو مرجئہ بھی اور خوارج بھی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ گلاس آدھا نہیں ہو سکتا، گلاس یا بھرا ہوتا ہے یا خالی ہوتا ہے. یہ دونوں مطلب ہے یہ کہتے ہیں. مگر اب یہ آدھا ہے تو خوارج کہیں گے کہ اس کو ہم خالی کہیں گے. اگر آدھا ہے تو کہیں گے اس کو ہم خالی کہیں گے، تو خوارج اس کو خالی کہتے ہیں. مرجئہ سے پوچھیں گے یہ جو آدھا گلاس ہے، کہتے ہیں یہ بھرا ہوا ہے. تو اہل سنت کہتے ہیں بھئی آدھا ہے، آدھا ہے تو آدھا ہے، پونا ہے تو پونا ہے، تھوڑا ہے تو تھوڑا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جتنا ہے اتنا ہے، مگر اس پورے کو ہم ایمان کہتے ہیں. یہ ایک خوبصورت جو ہے وہ بیانیہ اہل سنت کا ہے. تو اس وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ ایمان کے کسی ایک حصے سے دستبردار بھی نہیں ہوتے، اور اس میں وہ مرجئہ کے طریقے سے الگ ہوتے ہیں، مرجئہ سے ان کے راستے الگ ہوتے ہیں. اچھا، لیکن دوسری طرف یہ ظلم ہو جائے گا کہ ایمان کے بعض پتے اگر جھڑ جائیں، اس درخت کے بعض پتے اگر جھڑ جائیں، حتیٰ کہ بعض شاخیں بھی اگر کاٹ دی جائیں، تو باقی سارا کھڑا ہے کہ جی ختم ہو گیا. خوارج کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو یہ بھی ظلم ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پورے کا ایمان بھی کہا، مگر اس کے ہم نے اجزاء بھی کر دیے، اور اس کی بعض شاخیں چلے جانے سے ہم نے اصل ایمان کو گیا ہوا بھی تصور نہیں کیا. ٹھیک ہے، ہم نے اس نقصان کا بھی اعتراف کر لیا جو اس کا نقصان ہوا ہے. یہاں سے ہم مرجئہ سے مختلف ہوئے، اور جو باقی رہا ہوا ہے ہم نے اس کا بھی اعتبار کیا ہے. یہاں سے ہم خوارج سے مختلف ہوئے. تو یہ ہے ہمارا بیانیہ. تو وہ جو بار بار کہتے ہیں نا اعمال ایمان ہے، اعمال ایمان ہے،
بالکل ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان ہے، مگر اس سے انشاءاللہ یہ مت آپ خدشہ رکھیں کہ جب اعمال چلے جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایمان جو ہے وہ چلا گیا. ہم کہتے ہیں ایمان کا ایک حصہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو البتہ ہم اس پر لفظ جو ایمان بولتے ہیں اس میں ایک مزہ ہے. نماز ایمان ہے، ذکر ایمان ہے، حیا ایمان ہے، اخلاق ایمان ہے. ان ساری چیزوں کو جب ہم ایمان کہتے ہیں اس میں ایک لطف ہے، اس میں ایک مزہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تتبع ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے ہمارا ایمان. اچھا، تو جب ہم نے ایمان کا یہ بیانیہ دیا ہے تو یہاں سے پھر یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ایمان کو جو ہے نا وہ مختلف پہلوؤں میں تقسیم کر لیں. لازمی بات ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ایک ایمان وہ ہوگا کہ جس کے ہونے سے عقد اسلام ثابت ہوگا. عقد اسلام کا مطلب ایک بندے کا مسلمان ہونا سرے سے ثابت ہوگا. ایک بندے کا ایگریمنٹ آف اسلام وہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا دنیاوی احکام میں. اور اخروی احکام میں کیا ہے؟ النجات من الخلود فی النار. جو دوزخ میں کیونکہ ایمان سرے سے نہ ہونا، سرے سے لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کیا ہونا، یہ دوزخ میں ہمیشگی کا موجب ہے. اب یہ جو دوزخ میں ہمیشگی کا موجب ہے، اس سے آپ نکل آتے ہیں جیسے ہی آپ کا عقد اسلام ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، عقد اسلام دنیا میں ثابت ہو جائے تو آخرت میں آپ خلود فی النار سے بچ جاتے ہیں. اچھا، یہ جو ایمان کا یہ جو حصہ ہے یا یہ جو پہلو ہے، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں اہل سنت ایمان مجمل. ٹھیک ہے، ایمان مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک عمومی اصولی طور پر اللہ کی عبادت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کی عبادت میں اصولی طور پر آنا اس انداز سے کہ اللہ کے ماں سے وہ جتنے معبود ہیں ان کا آپ نے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو آپ نے قبول کیا، تو حق معلوم ہوگا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور جو آپ فرما دیں گے اس کے لیے انقیاد، اصولی انقیاد، اطاعت آپ نے اختیار کر لی ہے. تو یہ ایمان مجمل ہے. ابھی تو مجمل کا الٹ جو ہے وہ تفصیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تفصیل میں ہم نہیں گئے. تو مجمل ہو گیا تو وہ جو جڑ تھی یا وہ جو تنا تھا وہ وجود میں آ گیا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اس پر شاخیں کون سی آتی ہیں کون سی نہیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا ایمان مجمل. دوسرا ہے ایمان وہ کہ جس میں آپ جو اللہ نے فرض ٹھہرا دی ہیں چیزیں، جمہور اس کے لیے فرض بھی بول لیتے ہیں، واجب بھی بول لیتے ہیں، اور احناف جو ہیں فرض اور واجب کی تھوڑی سی تقسیم کرتے ہیں، اس میں ہم نہیں جا رہے. تو ہم چلیں گے کہ جتنے واجبات ہیں ان واجبات کو آدمی ادا کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہوئی ہیں محرمات، احناف اس کو جو ہے وہ تنزیہ تحریمی بھی کہہ دیتے ہیں، تو مکروہ تحریمی بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ سارا کچھ ہے، تو ان کو ہم محرمات کہتے ہیں. تو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب، یہ جو ایمان ہے اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایمان واجب ہے. اس سے آپ جو ہے وہ دوزخ میں جانے سے ہی بچ جاتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ دوزخ میں خلود سے بچے ہیں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوئی ہے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں. دوزخ میں جانے سے بچنے کی گارنٹی اس وقت ہے جب آپ ایمان واجب کو بھی ادا کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے بچنا. یہ انشاءاللہ جب کر لیں گے تو انشاءاللہ پکی گارنٹی ہے کہ دوزخ کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے اور جنت میں آپ کو داخلہ مل جائے گا. تو ایمان واجب جو ہے یہ جنت میں جانے اور دوزخ سے قطعی طور پر بچنے کی ضمانت ہے. اچھا، یہ ہو گیا ایمان واجب. اس کے بعد پھر ایک اور ہے، وہ ہے ایمان کامل. ایمان کامل یہ ہے کہ واجب سے بھی اوپر اللہ نے جن چیزوں کو صرف پسند فرمایا ہے، جس کو ہم مستحبات کہتے ہیں، یہ بندہ ان چیزوں کو بھی اختیار کرنے لگتا ہے. جو چیزیں محض اللہ کو پسند ہیں، واجب بھی نہیں اس نے کہا، کہتا ہے مجھے پسند ہے، کہتا ہے میں وہ سب یا بیشتر یا جتنا میرا زور لگتا ہے میں ان کاموں کو بھی کرتا ہوں. اچھا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا مگر مکروہ کیا ہے،
جو احناف کے ہاں مکروہ تنزیہی ہے. تو جو مکروہ ہے اس کو بھی اس نے جو ہے نا وہ چھوڑنا شروع کر لیا ہوا ہے، ان کے بھی پاس نہیں جاتا، مکروہات سے بھی بچنے لگ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ ایمان کا کمال ہے. ٹھیک ہے، یہ ایمان کا کمال ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایمان کامل. تو ایمان کامل یہ تیسرا درجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جنت میں آپ اونچے درجات پائیں. تو جنت کوئی ایک جنت تو نہیں، الجنت و جنات، جنت تو جنتیں ہیں، بے شمار بے حد و حساب جنتیں ہیں. تو اس کے اندر اونچی درجے کی جنتوں میں جانا اور اللہ کے زیادہ سے زیادہ مقرب بندوں کے، انبیاء، صدیقین، ان کی قربت میں جانا، زیادہ سے زیادہ ان کے صحبت کے پاس جانا، تو اس کے لیے آپ کو ایمان کامل میں آنا ہوتا ہے. تو یہ ہیں 3 درجے یا 3 پہلو یا 3 قسمیں ایمان کی جو اہل سنت کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مضمون ہے قرآن مجید کا ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا، وہ بدرجہ اتم آ گیا ہے. اس میں ایسا ہی ہے، کیونکہ واجبات میں مطلب ہے آپ جتنا زیادہ بڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے. پھر واجبات کے بعد جو مستحبات میں آپ جاتے ہیں اور مکروہات سے آپ بچتے ہیں، اس میں جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی مطلوب اداؤں پر آتے ہیں اتنا آپ ایمان میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جتنا اللہ کی ناپسند اداؤں سے جتنا آپ بچتے چلے جاتے ہیں، تو ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ مسلسل چلتا ہے سارا وہ ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایمان کا بیانیہ ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو گیا. اچھا، یہاں اب ہم چند اقتباسات پڑھیں گے. صفحہ نمبر 125. وَبِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. یہ جو ہے امام بہقی یہ لے کر آ رہے ہیں کچھ آیتیں جو ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں اللہ کی تو وہ ان کو ایمان میں اور بڑھا دیتی ہیں. اور یہ جو نمازیں قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو فی الحقیقت سچے مومن ہیں. اب یہ سچے مومن ہونا، اس سے متعلق یہ جو آیت ہے اس میں امام بہقی یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ بہذہ الآیات، اس آیت کی روح سے، وما فی معناها من الکتاب والسنہ، اور اسی کے معنی میں کتاب اور سنت میں جو کوئی دوسری نصوص آئی ہیں. ذهب اکثر اصحاب الحدیث، اکثر اصحاب حدیث اس طرف کو گئے ہیں کہ الى ان اسم الایمان یجمع الطاعات فرضها ونفلها، کہ لفظ ایمان یہ لاگو ہوتا ہے تمام اطاعتوں پر، تمام نیکیوں پر، چاہے وہ فرض ہوں، نفل اطاعتیں جو ہیں ان کو بھی ہم ایمان ہی کہتے ہیں. وَأَنَّهَا عَلَى 3 اقسام، اور یہ کہ یہ سب 3 قسموں پر ہیں. فَقِسْمٌ يَكْفُرُ بِتَرْكِهِ، ایک قسم وہ ہے کہ جس کے ترک سے کفر آ جاتا ہے لازم. وَهُوَ اعْتِقَادُ مَا يَجِبُ اعْتِقَادُهُ، اور یہ ان چیزوں کا اعتقاد کرنا ہے جن کا اعتقاد کرنا دین میں واجب ہے. وَالْإِقْرَارُ بِمَا اعْتَقَدَهُ، اور جس کا اعتقاد کیا ہے اس کا وہ اقرار بھی کرے. وَقِسْمٌ يَفْسُقُ بِتَرْكِهِ، اور ایک قسم ہے جس کے ترک سے آدمی فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. او یعصی، یا نافرمان کہلاتا ہے. ولا یکفر بہ، اور البتہ اس کے ایسا کرنے سے کافر نہیں ہوتا. اذا لم یجحدہ، تا وقت کہ وہ اس کا انکار نہ کر رہا ہو. وہو مفروض الطاعات، اور یہ وہ اطاعتیں ہیں جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہیں، کالصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، یہ جو اس طرح کی ہیں. واجتناب المحارم، اور محرمات کی سے اجتناب کرنا، یہ دوسری قسم ہوئی. وقسم یکون بترکہ مخطئا للافضل، ایک تیسری قسم ہے کہ جس کو چھوڑنے سے آدمی صرف افضلیت کو مس کر لیتا ہے. غیر فاسق ولا کافر، نہ فاسق ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. وہو ما یکون من العبادات تطوعا، اور یہ وہ عبادات ہیں جو تطوع ہوتی ہیں، جو رضاکارانہ طور پر کی جاتی ہیں دین میں. اس کے بعد ابن تیمیہ کا ایک اقتباس لے کر آئے. وہ معلوم ان الایمان هو الاقرار، معلوم ہے یہ کہ ایمان اقرار ہے. لا مجرد تصدیق، خالی تصدیق نہیں بلکہ اقرار ہے. والاقرار ضمن قول القلب، اور اقرار میں آتا ہے قلب کا قول،
جو کہ تصدیق ہے، وعمل القلب الذی هو الانقیاد، اور قلب کا عمل آتا ہے جو کہ انقیاد ہے، تصدیق الرسول فیما اخبر، کہ رسول کی تصدیق کرے جس چیز میں رسول کو خبر دے، والانقیاد له فیما امر، اور جو رسول حکم دے اس کے آگے آدمی سر تسلیم خم کرے، کمان الاقرار باللہ والاعتراف بھی، اور جس طرح کہ اللہ کا اقرار کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانے، والعبادت له، اور اللہ کی عبادت کرے، والکفر هو عدم الایمان، کفر بس یہ ہے کہ آدمی ایمان نہ لایا ہو، سواء كان معه تکذیب و استکبار او اباء او اعراض، چاہے اس کفر عدم ایمان کے ساتھ تکذیب ہو، استکبار ہو، انکار ہو، یا اعراض ہو یا نہ ہو۔ فمن لم يحصل في قلبه تصدیق والانقیاد فهو کافر، جس شخص کے دل میں تصدیق اور انقیاد نے جنم نہ لیا وہ کافر ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ يَقُولُونَ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ، یہ اہل سنت و اہل الحدیث کا کہنا ہے کہ تمام نیک اعمال واجب ہوا و مستحب ہوا، خواہ وہ واجب ہوں خواہ وہ مستحب ہوں، سب کے سب ایمان میں آتے ہیں، ای من الایمان الکامل بالمستحب، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان میں آتے ہیں تو اس وقت مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان کا ہوتا ہے ایمان کامل میں آتے ہیں، کیونکہ ایمان کی قسمیں ہیں اہل سنت کے ہاں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ اہل سنت خوارج کا مذہب بیان کر رہے ہیں جب ہر چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ لیست من الایمان الواجب، تو ایمان واجب میں نہیں آتے سارے کے سارے، ویفرقون بین الایمان الواجب و بین الایمان الکامل بالمستحبات، اہل سنت فرق کرتے ہیں ایمان واجب کے مابین اور ایمان کامل کے مابین جو مستحبات کے ذریعے سے کمال پاتا ہے، کما یقول الفقہاء، جس طرح کہ فقہاء بیان کیا کرتے ہیں، الغسل ينقسم الى مجزئ و کامل، غسل جو ہے کی قسمیں ہیں، ایک غسل وہ ہے جو صرف فرض پورا کر دیتا ہے، جس سے صرف فرض پورا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو غسل جس میں کمال ہے، جو کامل ہے۔ فالمجزئ ما اتی فیہ بالواجبات، غسل مجزئ وہ ہے، غسل جس سے فرض پورا ہو جائے، صرف وہ ہے جس میں جو ہے نا غسل کی فرض چیزیں کر لی گئی ہوں۔ والکامل ما اتی فیہ بالمستحبات، اور غسل کامل اس کو کہتے ہیں فقہا جس میں غسل کے مستحبات بھی کیے گئے ہوں۔ ولفظ الکمال قد یراد به الکمال الواجب، اچھا کسی وقت لفظ کمال بھی جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کمال واجب ہوتا ہے، وقد یراد به الکمال المستحب، اور کسی وقت اس سے مراد جو ہے نا کمال مستحب ہوتا ہے، یہ بھی لفظ کی بات ہے لیکن جو مضمون ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔